كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. باب الہبہ. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ان اباہ اتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما انی نحلت ابنی هذا غلاما کان لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ولدک نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور بلوغ المرام کی شرح میں شریک ہونے والے تمام بھائیوں اور بہنوں، آج کتاب البیوع کا باب الہبہ شروع ہو رہا ہے. ہبہ ہدیہ، گفٹ دینا، کسی کو کر جانا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. یعنی کسی کو اپنی ملکیت کی چیز بغیر کسی عوض اور قیمت کے دے دینا. اگر قیمت لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بڑے ہو جائے گی. اگر بغیر قیمت اور بغیر عوض لیے کسی کو آپ نے دے دیا، اس کے مالک بنا دیا،
بشرطے کہ اس چیز پر آپ کو تصرف کرنے کا اختیار ہو. بھی یاد رکھیے گا، اور یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. یہ شرطیں دیکھیں، اپنی ملکیت کی کوئی چیز بغیر کسی عوض اور قیمت کے، اپنی ملکیت بغیر کسی قیمت اور عوض کے کسی کو گفٹ کر دینا، ملکیت ایسی ہو جس ملکیت میں آپ کو اپنا تصرف کرنے کا اختیار ہے، تب وہ کیا ہوگی؟ ہبہ. مثلا آپ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی بوڑھا انسان جو سٹھیا گیا ہے، وہ اپنی ملکیت کو تصرف نہیں کر سکتا، کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، نا سمجھ ہے، ہوتا ہے بوڑھاپے میں آدمی سٹھیا جاتا ہے. تو حکومت نے یا بڑوں نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے. بھائی دیکھیں، یہ شخص دماغ کام نہیں کرتا اس کا، یا بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، یا یتیم ہو، یا اور کوئی وجہ جس کی بنا پر مال میں تصرف نہیں کرتا، اس کو مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہے. آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ بھائی اس کے مال میں ضرورت کے مطابق آپ تصرف کریں امانت داری کے ساتھ. لازمی چیز ہے. کسی یتیم بچے کا مال ہوگا، مال ملکیت تو بچے کی ہے، لیکن تصرف کا اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ آپ کو. کوئی انسان سٹھیا گیا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، پاگل ہے، حکومت نے یا خاندان یا گھر کے لوگوں نے، ملکیت تو اس کی ہے جس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا، لیکن تصرف آپ کا ہے. اگر آپ اس کو گفٹ کرنا چاہیں تو گفٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ تصرف کا تو اختیار ہے، لیکن ملکیت آپ کی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر اب آپ ہمارے بر صغیر کے اندر ذرا سا کچھ مٹھائی کھلا کر کے بھی پاگل آدمی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جائیداد ہڑپ کرنی ہوتی ہے، لوگوں نے بنا دیا بھائی ذرا دیکھ بھال کر، وہ اندر پیک پر تیار کر کے اس کو لے کے، ارے صاحب ماشاء اللہ وہ ٹیپ بل لگانا ہے یا کچھ کام کروانا ہے، اس لیے اس پیپر پر کیا کرنا ہے؟ دستخط کرنے. اس میں کیا ہے؟ میں نے اپنی یہ جائیداد جو فلاں جگہ ہے، اتنا مکان، ہم نے ان کو گفٹ کر دیا. اب وہ پیپر تیار کر کے ہوتا ہے ایسے دستخط کرا کے رکھے ہوئے ہیں. جس دن وہ مرا، اب اور رشتہ دار نہیں، وہ تو زندگی میں ہم کو گفٹ کر کے گیا تھا. دیکھیں آپ نے، یہی گفٹ اس چیز کو آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے مکمل آپ کی ملکیت ہو اور آپ کو تصرف کرنے کا بھی اختیار ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گفٹ. اسی کو ہیبہ، اسی کو تحفہ کہتے ہیں. اس باب میں اسی چیز کا بیان امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کریں گے. گفٹ، ہبہ، اور یہ اسلام میں ایک محبوب اعمال میں سے ہے. گفٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، کسی کو ہدیہ دے دینا، یہ بہت ہی ایک محبوب عمل ہے. ہمیشہ سے رہا. اسلام اس کے بڑے فضائل اور اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں. لیکن بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ہدیہ جو ہوتا ہے، ہبہ، گفٹ، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہدیہ
तबर्रो और अजर व सवाब की नीयत से। आपने किसी को अल्लाह की रज़ा, अजर व सवाब, सिले रहमी, किसी के दुख दर्द में सदकात और खैरात के एतबार से आपने कोई चीज़ उसको गिफ्ट दे दी, और मुकम्मल अजर व सवाब की नीयत किससे है? अल्लाह देगा। यानी हदिया सवाब एक ही है। हदिया और गिफ्ट की का दूसरा तरीका, दूसरी किस्म ये है कि आप किसी को दें ताकि उससे ज़्यादा आपको लौटाए। नियत में चाहे लौटाए ना लौटाए, लेकिन आपकी नियत क्या है? अरे भाई उसको देने से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। हम अगर उसको 150 की चीज़ें देते तो अल्लाह माशाअल्लाह, तो एक पहुँचा हो बड़ा आदमी 500,000 की चीज़ भेज देता है हमारे यहाँ। देखिए यहाँ अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं, बल्कि दे करके उससे ज़्यादा लेने की नियत और इरादा है। इसको गिफ्ट क्या हिबतुल बड़े कहते हैं। ये गिफ्ट नहीं होगा, ये बड़े हो गई। क्यों? आप एक चीज़ को दे करके बदले में उससे बड़ी चीज़ ले रही हैं। और कुरान ने इससे मना, वला तमनुन तस्तक्सिर, आप किसी के साथ इसलिए एहसान न करें कि आप उससे ज़्यादा लें। तो इसको हिबा नहीं कहा जाता, इसको अहले इल्म ने बड़े कहा है तिजारत। दोनों में फ़र्क कब होगा? अगर आपने हिबा और गिफ्ट किया है तो उससे हिबा और गिफ्ट के अहकाम जारी होंगे। और अगर ये बड़े हैं, यानी आपने इसलिए दिया 1000 चीज़ का बतौर गिफ्ट दिया, 1000 दिरहम की कोई चीज़, और ये उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि वो 2000 की देगा, तो यहाँ तो आप हिबा के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। यानी दे करके उससे ज़्यादा लेने का इरादा है। वो तो अलग से भाई हो गई ना, भाई मेरे बा, वो सब कुछ आ जाता है ना। तो इसमें जो होगा, इसीलिए शायद आपके यहाँ नहीं, ये नॉर्थ का एक बहुत बड़ा एक अलमिया रहा। शादी करते हैं, अब तो बहुत तकरीबात होती हैं, पहले तो सिर्फ एक तकरीब होती थी भाई, क्या शादी की। अब तो मंगनी की है, और ये रस्म है, ये रस्म है, और दूल्हा दुल्हन बेचारे इंतज़ार करते हुए 10 रस्मों के बाद कहीं नंबर काम बनता है, समझ गए ना। तो हमारे यहाँ ये रवाज है कि शादी के मौके, पुराने लोगों बेचारों ने ये था कि एक किसी के यहाँ शादी पड़ी है तो दस्तूर था गांव वालों को खिलाना, तो ये एक आदमी बोझ हो जाएगा। तो इसलिए बेचारे बुजुर्गों ने हमदर्दी में, भाई इसके यहाँ शादी है तो इतना थोड़ा थोड़ा दे दें ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। आगे चल करके वो यही चीज़ इख्तियार कर गया। अब क्या हो गया है, मिसाल का तो आपके यहाँ कोई बेटे या बेटी की शादी है, तो हम आपके यहाँ हमको दावत देंगे, जब बुलाएंगे तो हम जाएंगे। एक सेक्रेटरी बैठा, सेक्रेटरी कहते क्या, मुंशी बड़ा सा दीवान रजिस्टर होता था, ले करके, हाँ भाई, वो ऐसे बैठा रहता था। बेचारे खाने के पहले पहले ला करके देना है तुम्हारे यहाँ, जब भी आएगा, अच्छा भाई यहाँ क्या नाम, ये मेरा नाम फलां है, कहाँ के रहने वाले, अब तो पूरी, क्योंकि एक नाम कई आदमी हो सकते हैं, हम फलां शहर के हैं। अच्छा कितना दे रहे हैं, 500 दे। अच्छा बताएं नया है कि पुराना है, नया है या पुराना, क्या मतलब, यानी पहली मर्तबा आप आए हैं दावत खाने के लिए वलीमे की, पहली मर्तबा, इससे पहले तो नहीं आए हैं। उसने कहा कि हाँ पहली मर्तबा आ जाओ। तो देखें कितना बड़ा, वला तमनुन तस्तक्सिर,
یہی جہالت جو ہے ہمارے یہاں اور رسم و رواج نے ہمارا بہت ہی بیڑا غرق کیا ہے۔ اب لکھ لیا، اب آپ جائیں کھائیں پئیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب سال 2 سال کے بعد اس کے ہاں شادی ہوئی، کوئی تقریب پڑی، تو اس نے بھی نوٹ کر رکھا ہے کہ ہم نے 500 دیا ہے۔ اب یہ جب دعوت دے گا تو اب پہلے والا جب دعوت دینے کے لیے کھانے آئے گا تو پہلے وہاں جائے سے کیا، ہاں بھائی کتنا، بھائی 500، نیا کہ پرانا؟ اب تو پرانا ہو گیا نا، ٹھیک ہے نہیں پرانا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، نیا کتنا دے رہے ہیں؟ تو وہی جتنا لیا تھا اتنا ہی دے رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں، اچھا ایسا کریں 600 آپ لکھ لیں، تو کیا لکھے گا، 500 پرانا اور 100 نیا۔ اب دوبارہ کبھی اس کے ہاں آپ کو دعوت کھانا ہوا کرے گا تو اب وہ آئے گا تو 600، تو ان کا آدمی پوچھے گا بھائی ٹھیک ہے 600 تو ہے، یہ پرانا ہے کہ نیا؟ وہ کہے گا پرانا ہے۔ اچھا نیا کتنا ہے؟ وہ کہے گا بھائی ایسا کرے 50 نیا کر دیں۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہاں مستقل نیت ہے کہ ہاں اتنا، اگر نہ دے تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے، کہتے فری میں کھا کے جا رہا۔ ہمارے والد وغیرہ کے مزاج تھا کسی کی دعوت نہیں قبول کرنا جو ایسے دے رہے ہیں، اگر ہم لوگ چلے جائیں تو فکر دیا بھائی یہ لوگ فری فنڈ میں کھا لیتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہمارے والد وغیرہ کیوں منع کرتے کہ یہ چیز ایک وما آتیتم من ربا، سورہ روم کی جو آیت ہے اس کے روشنی میں یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے، وہ نیا گفٹ ہے، نام گفٹ دیا ہے، لیکن گفٹ کیا ہے، یہ اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بزنس کی طور پر ہے۔ کیوں؟ آپ اس کے بدلے لے رہے ہیں، اور اسی نے اتنا بیڑا غرق کر دیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں ہیں، ایک شخص درس میں آتا رہا، 2 سال کے بعد چھٹی پاتا ہے، سامان خریدا جانے کے لیے، ادھر پاکستان سے ٹیلی فون آ گیا کہ بھائی بہن کی ہاں شادی ہے۔ واللہ اس بیچارے نے 2 سال کے بعد چھٹی ملی، چھٹی کینسل کر دیا۔ کیوں؟ تھوڑی سی تنخواہ ہے، اتنے میں گزارا کریں گے، 2 مہینے کی چھٹی ہے، 2 سال کے بعد لے جا رہے ہیں، اتنا تو بچوں کے کھلانے پہ، اب وہاں شادی کا خرچہ اگر جہیز شرکت کرنے لگے، یہ لین دین، تو ہمارا تو اسی میں ختم، 2 مہینے کی زندگی ہماری گزری کیسے پاکستان کے اندر؟ 4 سال کے بعد گیا وہ بیچارہ۔ یہ بوجھ ہو جاتا ہے آگے، ہر آدمی کی طاقت نہیں ہوتی، تو یہ بھی نام لکھا جاتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہاں نیت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کو دے کر کے بعد میں لینے کی۔ قرآن وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سورہ مدثر کی آیت، اللہ فرمائے خبردار، اے نبی خبردار، آپ کبھی کسی کے ساتھ احسان اس نیت سے نہ کریں کہ وہ آپ کو زیادہ لوٹا کر کے دے۔ تو 2 قسمیں ہیں۔ آگے پہلی حدیث اس باب کی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ نعمان بن بشیر یعنی نعمان رضی اللہ، باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بشیر نے شادی کی، دوسری شادی۔ پہلی بیوی سے بچے کچھ بڑے بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے دوبارہ شادی کی عمرہ بنت رواحہ یعنی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کیا۔ مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن رواحہ کی بہن
امرہ بنت رواحہ سے شادی کی۔ نعمان بن بشیر، نعمان جب پیدا ہوئے ان سے تو امرہ بن رواحہ نے کہا دیکھیں یہ سارے بچے آپ کے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، یہی ایک بیٹا آپ سے ہے، ہم کو ابھی چھوٹا ہے، زندگی کوئی ٹھکانہ نہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اللہ نہ کرے کل کچھ ہو جائے آپ کو تو یہ بچہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ بڑے بچے آپ کے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس بچے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ اور تحفہ دے کے جائیں، ہبہ کر جائیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا ٹھیک ہے، ایک فلاں غلام ہے، یہ غلام میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ہبہ کر دیا۔ بات ہو گئی۔ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں ایسے آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ کیسے؟ جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنا لو گے تب تک نہیں مانوں گی۔ اب گواہ بنانے کی امرہ بنت رواحہ نے کہا نعمان بن بشیر ابھی چند دنوں کے تھے، چھوٹے سے، گود میں لیے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی ابنی ھذا نعمان، یہ میرا بیٹا نعمان جو ہے یہ ابھی چھوٹا سا ہے، اللہ نے ابھی جلدی دیا ہے، اس کی ماں نے کہا کہ اس بچے کے لیے کچھ آپ گفٹ کر جائیں مرنے کے پہلے پہلے، تو میں نے کہا یہ غلام اس کو میں نے گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ تو کہتی نہیں، میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ نبی علیہ السلام کو گواہ نہ بنائیں۔ تو آپ اس پر گواہ رہیں کہ میں نے اپنا یہ بیٹا غلام اپنا فلاں غلام ہم نے اپنے اس بیٹے نعمان کو دے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً پوچھا اَقُلَّ وَلَدِكَ نَحِلْتَهُ، کیا جتنے بچے بچیاں ہیں سب کو ایک ایک غلام تو نے گفٹ کیا؟ کہنے کی لا یا رسول اللہ، نہیں ہم نے سب کو نہیں کیا ہے، ہم نے صرف اس کو کیا ہے۔ اللہ کو ذرا دیکھو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تو ایسا کرو فَأَرْجِعْهُ، جاؤ اپنا یہ گفٹ واپس لے لو، اپنا گفٹ واپس لے لو۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول نے یہ نقطہ یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے انہوں نے تو گفٹ کر دیا تھا نا، گفٹ کر دیا تھا، بیوی نے قبول کیا، بات چیت مکمل ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے گواہی دینے سے انکار کیا۔ انکار ہی نہیں کیا بلکہ فرمایا جاؤ واپس کرو، یعنی یہ تمہارا ہبہ کینسل ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا بھی، کینسل ہو گیا نا۔ چلو ایک لفظ تو یہ ہے کہ جاؤ واپس کرو، یعنی نبی علیہ السلام نے بالکل کینسل کر دیا اس کو۔ دوسری روایت ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا اب نعمان تو بھی چھوٹے تھے، ابھی 3-4 دن کے تھے، ہفتے عشرے کے، تو کیسے؟ یعنی جب سوجھ بوجھ آئی تو والد صاحب نے یا اپنی ماں سے انہوں نے سنا، اس وقت تو بات تو نہ سمجھ تھے نا، لیکن حدیث وہی روایت کرتے ہیں، یعنی بڑے ہو جانے کے بعد اپنی والدہ سے اور اپنے باپ سے پورا قصہ انہوں نے سنا تھا۔ اس لیے دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَاقَتِهِ،
نبی علیہ السلام کے میرے والد ہم کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے. اللہ اکبر. ہم کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے. مقصد کیا ہے؟ لیشہدہ علی صداقتی، لیشہدہ علی صداقتی، تاکہ میرے والد نبی علیہ السلام کو ہمارے گفٹ پر، صدقے سے مراد یہاں گفٹ ہے، نبی علیہ السلام کو ہمارے گفٹ پر والد صاحب نبی علیہ السلام کو میرے گفٹ پر گواہ بنائیں. ای بات سمجھ میں نا؟ صدقہ سے مراد وہ صدقہ نہیں بلکہ گفٹ. فقالا، گئے ہمارے والد ہم کو لے کر کے. فقالا، فرمایا افعلت هذا یوم افعلت هذا بوالدیک کلہم، اپنے تمام، دیکھو یہاں بیٹے بیٹی کی تمیز نہیں، ولد ولد کہتے ہیں بھائی اولاد ہے نا، کہتے ہیں صاحب اولاد ہیں. ہاں ہاں صاحب اولاد ہیں. کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، کچھ ہوا نا. اور اگر ایک ہی ہے تو کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. یا بیٹیاں نہیں تو آدمی کیا کہے گا؟ اولاد تو ہے لیکن اللہ نے بیٹی نہیں دی، صرف بیٹے دیا ہے. تو یہاں لفظ ولد جو ہے آدمی صاحب اولاد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یعنی بیٹے بیٹے دونوں کے لیے، اور یہ ہے کہ ہاں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی. تو آپ نے فرمایا کل والدیک، کیا تمام اولاد کو تم نے ایسے ہی دیا ہے؟ یعنی چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کو تم نے ایک ایک غلام دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، نہیں. دیکھیں لا، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ. دیکھیں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ذرا دیکھو اللہ پہلے کیا تھا؟ جاؤ واپس لے لو، یعنی تمہارا ہیبہ جو ہے وہ کینسل ہے، اللہ نے رد کر دیا، اللہ کے رسول نے رد کر دیا. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، بہت بڑا تم نے جرم کیا، ایسا کرنے سے ڈرو. دیکھو اللہ کے رسول نے اس کو کیا قرار دیا؟ جرم. یہ الفاظ یاد کرتے ہیں. وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام کرو. یہاں 2 چیزیں، تقوی اللہ اور اعدلوا بین اولادکم. ٹھیک ہے. فراجع ابی، والد صاحب مجھے لے کے گھر واپس آ گئے. فرد تلک الصدقۃ، تو جو اللہ کے میرے والد نے ہم کو بطور گفٹ کے غلام دیا تھا، والد نے اس کو لوٹا دیا، یعنی اپنی بات واپس لے لی. یعنی ہیبہ کا اعلان ہو جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے ہیبہ کو کینسل کر دیا. کیوں کینسل کیا؟ صرف اتنی سے بات تھی کہ ایک بیٹے کو دیا، دوسرے کو نہیں، دوسری اولاد کو نہیں دیا. اور اولاد میں یہ نقطہ یاد رکھے، اللہ سے نہیں پوچھا کہ بیٹی ہے یا بیٹی، بلکہ کیا فرمایا؟ اکل والدیک، ساری اولاد کو تم نے ایسے کیا؟ کریں گے نہیں تو اللہ سے فرمایا نہیں. پھر ایک چیز صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا فاشہد علی ھذا غیری، میں غلطی پر تیری گواہی نہیں دے سکتا. جاؤ، اللہ اکبر، فاشہد علی ھذا غیری، جاؤ کسی اور کو بنا لو، میں گواہ نہیں بن سکتا. پھر آپ نے فرمایا آیا سرک ان یکونوا لک فی البر سواء، بہت بڑی یہ ایک نصیحت کے اللہ سننے. آپ نے فرمایا
أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً، کیا تم اس بات کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ بھلا، ہر اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے؟ تم ایسا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ہم تو یہی چاہتے ہیں، جتنے بیٹے بیٹیاں جتنے اولاد ہیں سب کے سب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہماری خدمت کریں، اچھا ہمارے ساتھ بھلائی کریں، بر الوالدین جی تو کہا جاتا ہے۔ فلا اذن، تب تو میں گواہی نہیں دے سکتا، اور یاد رکھنا اگر تم ایسا کرو گے تو کبھی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری نہیں کرے گی۔ آج جو لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں، جو کسی اولاد کو زیادہ دے دیتے ہیں جائیداد پراپرٹی، اور دوسرے کو نہیں دے گے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا دستور چلا ہے معلوم ہے؟ یہ اولاد آج ہوتا کیا ہے، آپ کے 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹے تو برابر نہیں ہوں گے، برابر نہیں ہوتے، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کے کام، ہر ایک کی مشغولیت، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کا تقویٰ دین۔ کوئی والدین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کوئی شادی کیا بیوی کی بات سننے لگتا ہے، کوئی قرابتداروں کا، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو شادی ہوئی ماں باپ کو بھول کر اصلی ماں باپ کس کو بنا لیتا ہے، وہ ساس سسرے کو بنا لیتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کو دیکھ لیں، سارے بھائی تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اندر باپ کی کوتاہی نہیں ہوتی۔ کبھی ہوتا کیا ہے کہ غلطی اولاد کی غلطی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں تھیں جس کی بنا پر یعقوب کو جتنا یوسف پیارے تھے کسی اور کو نہیں پیارے تھے، حسد پیدا ہوا، تو ان کو اپنے یوسف کے جیسے بننے کے بجائے یوسف ہی کو ختم کر دو تاکہ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ان کا مقصد یہ ہوا۔ تو اسی لیے نبی دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی بیٹوں میں دینا چاہتے ہیں، ایک بیٹے کو زیادہ، ایک بیٹے کو، تو آخر میں کیا کرتے ہیں، اصل میں نہیں بیٹے کو تو برابر دیں گے، لیکن اس فلاں بہو جو ہے اس کی بیوی، مقصد وہی ہوتا ہے، فلاں بیٹے کی بیوی جو میری بہو ہے بیٹے کو تو نہیں دیں گے، اتنی جائیداد یا اتنی چیز ہم اپنی بہو کو خدمت کے بدلے کیا کر جاتا ہوں، گفٹ۔ اب کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے، بہووں کے ساتھ بہویں ایسی ہے ان کا بھی رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے، بیٹوں سے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، ایک اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار فلا اذن، تب تو میں گواہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیں اتنی روایتیں ہیں اس حدیث کے اندر، بہت کچھ۔ سورہ نسائی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے ذرا غور سے سننا، اگر ہمیں کسی کو دینا ہوتا تو ہم بچیوں کو زیادہ دے دیتے گفٹ میں، لیکن ہبہ کے اندر گفٹ میں برابر رکھیں گے، ہم کسی اولاد کو ایک دوسرے فضیلت نہیں دیں گے۔ نسائی کی روایت میں وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ یہ اس حدیث سے کئی چیزیں ثابت ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں ہبہ جائز ہے، گفٹ جائز ہے، اور یہی باب الہبہ ہے بھی، باب بھی جو شروع ہے کس کا، ہبہ اور گفٹ کا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں گفٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے گفٹ سے منع نہیں کیا، ہبہ سے منع نہیں کیا، منع کس سے کیا، ایک کو دے کر کے ساری اولاد کو محروم کر دینا۔ نمبر 2، انسان اپنی اولاد کو بھی جیسے غیروں کو گفٹ کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی گفٹ کر سکتا ہے جو وارث ہیں، لیکن گفٹ کرنے میں بنین اور بنات کا کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے کہ سنن نسائی کی روایت میں وضاحت ہے
کہ بنین اور بنات یعنی چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وراثت سے اس کو نہیں جوڑا جائے گا۔ گفٹ الگ ہے اور وراثت الگ ہے۔ گفٹ ہے زندگی میں دے اور وراثت ہے جو مرنے کے بعد۔ وراثت بالکل مقرر، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 100 ملے گا تو لڑکی کو 50 ملے گا، لیکن عدل گفٹ اور تحفے تحائف میں برابری کرنی پڑے گی۔ اور آپ اندازہ لگائیں، ماشاء اللہ آپ چلے جائیں عید کے موقع پہ ایک بیٹے کو کپڑا لے کر کے آ جائیں اور ایک کو چھوڑ دیں، اور یہ کہتا ہے پرانا تمہارے پاس موجود ہے پہن لینا بھائی نا، کیا خیال ہے؟ وہ بچہ خوش ہوگا نہ خوش ہوگا؟ فطری طور پر ذرا دیکھیں، آج بچیوں کو دیکھ لیں۔ ایسے ایک تقریب میں میں گیا، ذرا دیکھیں، ایک تقریب میں گیا تو وہاں بہت گفٹ آئے ہوئے تھے، تو گفٹ تقسیم کرنے والا جو گھر کا مالک تھا اس نے سب کو دے دیا۔ ایک بہن اس کی مالدار تھی، مالدار یعنی خاندان میں سب سے زیادہ خوشحال تھی، اس کو اس نے نہیں دیا۔ جو غریب بہنیں تھیں ان کو تو دے دیا، جو مالدار بہن تھی اس کو نہیں دیا۔ اتفاقاً میں وہاں موجود تھا، سمجھے نا، نہیں دیا۔ تو ساری بہنیں جو غریب تھیں سبوں نے اپنے اپنے بیگ میں جس گفٹ تھا ڈالا۔ وہ جو بہن تو بھی ہے لیکن اس بیچاری کچھ نہیں، واللہ اندر سے آئی باہر کے میرا کہاں گیا؟ تو تقسیم کرنے والے بھائی نے کیا کہا، تیرا شوہر وہاں رہتا ہے سعودیہ میں، بڑی کمپنی کا مالک ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تجھے تمہارا تو بہت تمہارے پاس سونا بہت زیادہ ہے، بہت چیز تمہارے پاس ہے۔ اس دن میں نے کہا اللہ کے رسول نے جو عدل انصاف اعدلوا بین اولادکم، تو اس بہن نے کیا کہا، ٹھیک ہے بہت، لیکن شوہر کی طرف سے، باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ اکبر، وہ ہمارا نصیب ہے، ان کا نصیب ان کے ساتھ، ہمارا نصیب ہمارے ساتھ۔ ہمارے شوہر اچھی نوکری پا گیا، کاروبار سے لگ گیا، مالدار ہے، ہمیں سونا دے رہا ہے، کھلا پہنا رہا ہے، لیکن میکے کا حق تو ختم نہیں ہو گیا، ہمیں باپ کی طرف سے کیا ملا؟ بتا، اللہ اکبر۔ ایک مثال میں نے دی، انسان جب اولاد کی میں ناانصافی کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ اس میں نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 3، یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، نمبر 3، گفٹ دینے میں سب کو برابر کیا جائے گا گفٹ میں، لیکن 3 چیزیں ہیں، ایک ہے گفٹ، دوسرا ہے نفقہ، تیسری ہے وراث، میراث۔ تینوں الگ الگ ہیں، ایک سے دوسرے سے نہیں جوڑنا۔ ایک تو کیا ہے؟ گفٹ ہے، دوسرا نفقہ، اور تیسرا میراث، تیسری میراث ہے۔ تینوں کو 3 مقام درجہ ہے۔ نمبر 1، گفٹ میں یہاں کس کا بیان چل رہا ہے؟ باب الہبہ، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گفٹ کا مسئلہ ہے۔ گفٹ میں تو جمہور اہل علم کے نزدیک اعدلوا بین اولادکم اتقوا اللہ اشہد علی ذلک غیری، کتنے وعید سنائی اللہ نبی علیہ السلام نے۔ اس لیے جمہور اہل علم کے نزدیک یا علماء کی بڑی جماعت جو ہے گفٹ میں بالکل برابر سرابر کا معاملہ رکھا جائے گا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ میراث والا مسئلہ نہیں آئے گا کہ لڑکے کو 250 کو 250 دیا ہے تو لڑکی کتنا دے دے؟ 125 نہیں، برابر برابر، جیسے یہاں اللہ رسول نے کیا۔ ہیبہ آپ نے رد کر دیا، حالانکہ دوسرے بچے بڑے بڑے تھے، وہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی گہوارے میں چند دن کا تھا۔ یہ دوسرا نفقہ ہے۔
نفقے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خرچہ. ایک بیٹا، دو بیٹے برسرے روزگار ہیں، اچھا کاروبار ہے، اچھی نوکری ہے، وہ اپنے کاروبار سے لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک بیٹا غریب ہے، یا کئی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں ہر بیٹی اپنے میں سسرال میں خوشحال ہے، لیکن ایک بیچاری غریب ہے، وہ مدد کی محتاج ہے، اس کا نفقہ پورا نہیں ہوتا. تو کیا اگر اس مجبور اولاد کو نفقہ دے گا، خرچہ، تو کیا اس میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے یا کہ نہیں ہے؟ باتفاق علماء نفقے میں کوئی عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان، اگر کوئی اولاد برسر روزگار ہے، اچھی آمدنی ہے، اچھی انکم ہے، اپنے پیر پر کھڑا ہے، ممکن ہے ایک بچہ لنگڑا ہو، لولا ہو، مجبور ہو، ان پڑھ ہو، بیچارے کی نوکری اتنی نہیں، بیٹھے بیٹھے یہ کام کرتا ہے جس سے خرچہ پورا ہو جائے. کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹی ایسی ہو گئی ہے، سسرال میں کمزور ہے، تکلیف میں ہے، تو نفقے کے اندر کوئی شرط عدل و انصاف کی نہیں ہے، بلکہ ہر بھائی بہن عقل مند ہوں گے تو کہیں کہ ہمارا حصہ بھی کیا کریں، اس کو دے دیں. یہ عقل مندیوں کی چیز ہے. تیسری چیز وراثت ہے. وراثت کا بالکل مسئلہ فیصلہ طے ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں فرق کیا جائے گا. اس میں لڑکے اور لڑکی کا، امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا، بلکہ الحمدللہ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کا وفات ہو جائے اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو قاضی فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ ولادت نہ ہو جائے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی، کیسے وراثت تقسیم کی جائے. انتظار کیا جاتا ہے یہاں. انتظار ولادت کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے، جب ہو گیا کہ لڑکا یا لڑکی ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جاتی ہے. تو للذکر مثل حظ الانثیین وہاں ہے. اسی طرح سے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور دیگر بات اہل علم ہیں، کہتے گفٹ میں بھی وراثت کا لحاظ رکھا جائے گا. وہ کہتے عدل یہی ہے کہ جس کا جتنا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اتنا اس کو دیا جائے. تو لڑکی کا آدھا اور لڑکے کا ڈبل رکھا گیا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ورنہ جمہور اہل علم کا یہ ہے کہ اس میں بنین اور بنات کا کوئی فرق نہیں کیا جائے کہ پورا بدلا دیا گیا. ایک مسئلہ اور یہاں ہے جو خاص ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے ہیبہ کر دیا، باپ نے اگر کیا ہے تو باپ کو ہیبہ کینسل کر دینے کا اختیار ہے. باپ نے اپنی اولاد کو اگر ہیبہ کیا تو دیکھیں یہاں نبی علیہ السلام نے ہیبہ باپ سے کینسل کروایا چونکہ غلط ہو تھا. اس سے تمام اہل علم کہتے ہیں کہ ہیبہ اگر اولاد والد سے غلطی ہوئی ہے یا ماں سے ہو رہی ہے، والدین سے، تو ان کو گفٹ ہیبہ کینسل کرنے کا اختیار ہے. گرچہ اس کے نام بھی لکھ دی ہو تو واپس لے سکتے ہیں ان کو. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے نعمان برشی نے سب کچھ کر ڈالا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جاؤ اس کو واپس کرو. ایسے ہی اگر کسی نے آج کر دیا ہے تو پورا کینسل ہو جائے. لیکن والدین کے علاوہ کسی اور کو گفٹ دیا ہے یا اولاد کے علاوہ تو اس کو واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے کہ حدیث آگے آ رہی، چلیں پڑھیں. اور یہ باقی فضائل جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. چلو اگلے پڑھو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبته کالکلب یقی ثم یعود فی قیہ، متفق علیہ. تو مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یکیس ثم یعود فی قیہ، ہبہ کر کے ہبہ واپس لینا اتنا ہی برا و گھناؤنا عمل ہے جیسے کتا قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو دوبارہ چاٹتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کے روشنی میں تمام اہل علم کا اس بات کا اتفاق ہے، جمہور اہل علم کا، کہ انسان گفٹ واپس نہیں لے سکتا، لیکن والد نے اپنے اولاد کے لیے کیا ہے تو وہ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہتے ہیں گفٹ ایک مثل بیع ہے، اگر انسان اس کو واپس لینا چاہے تو کینسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے دین میں کسی برائی کے لیے سب سے بدترین مثال، اللہ اکبر، اسلام میں کسی برائی کے لیے جو اللہ نے مثال دی ہے تو اس سب سے گندی مثال اللہ کے رسول نے ہیبہ کو واپس لینے والے کی دی ہے۔ کیوں؟ کتا سب سے ذلیل مخلوق، اور کتا قے کرے اور پھر وہیں بیٹھا کم وقت اپنی زبان سے چاٹتا ہے، کتنا گھناؤنا کردار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس لنا مثل السوء، برائی کی، کسی غلط چیز کی قباحت اور اس کے گھناؤنے پن کی مثال اگر شریعت میں سب سے بدترین مثال دی گئی ہے تو اس شخص کی ہے جو ہیبہ کر کے ہیبہ واپس لیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ہیبہ کر دیا، کسی کو دے دیا، اب آپ دے دیے، واپس نہ لیں، چاہے آپ کو بعد میں آپ کے خلاف ہو یا آپ کے موافق ہو، آپ کو آپ کے ہیبہ کا ثواب ملے گا، وہ ناشکری کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، لیکن آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اور آپ پریشان بھی نہ ہو، آپ نے اللہ کے لیے جس دن دیا اسی دن اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب اس کی ہے وہ ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک گھناؤنی مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے، گفٹ، تحفہ، ہدیہ دے دینے کے بعد اس کو واپس لینا، اس کو کینسل کر دینا، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کینسل کر، وہ اب آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کچھ بھی ہو، نہ تو واپس لے سکتے ہیں، نہ کبھی احسان جتلا سکتے ہیں، احسان بھی نہیں، چھوڑ دو اس کی حالت پر، آپ صبر کریں، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، بلکہ بخاری کی بھی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین قسم کے بدنصیب ایسے ہیں کہ اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا حشر کے میدان میں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی مغفرت کرے گا، نہ اللہ پرواہ کرے کہ جہنم میں کہاں وہ جل رہے ہیں۔ ان تینوں میں سے
المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، یہ اس لیے احسان بھی نہ جتلائے۔ اور احسان اگر آپ نے جتلایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے تکلیف دے کر کے اپنے احسانات اور بھلائیوں کو ضائع و برباد نہ کر دو۔ تو المنان۔ نمبر 2، والمنفق صنعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنے والا۔ نمبر 3، آپ نے ساتھ فرمایا وہ انسان المسبل ازارہ، ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کر کے چلنے والا، ازار ہو، پینٹ ہو، کندورا ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ 3 قسم کے مجرمین ہیں جن سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ ایک حدیث اور، وعن ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده، رواه احمد والاربعہ وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم۔ یہ 2 صحابی سے حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یحل لرجل مسلم، کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ ان یعطی العطیۃ، کسی کو گفٹ دے پھر گفٹ کو واپس لے لے۔ بھائی ہم نے جو تم کو دیا تھا واپس لوٹا دو، نہیں، حلال نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو آ گیا لا یحل۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں لا یحل کا لفظ تو نہیں تھا، بہت اور دوسرے الفاظ تھے، لیکن یہاں باقاعدہ لا یحل۔ اور الا الوالد، ہاں والد کو یہ اختیار ہے فیما یعطی لولدہ، اپنی اولاد کو اگر ہبہ کیا ہے تو کسی وجہ سے اگر واپس لینا چاہے والد تو والد کو اختیار ہے۔ والد الا الوالد، استثناء صرف ایک ہے، والد اور والدہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ دی ہوئی چیز کو، گفٹ کو واپس لے۔ یہاں سے جب آپ نے سن لیا تو حدیث 4 کی ہے، یعنی 5 ہو گئے نا، 4 سے مراد سنن 4 اور احمد 5 ہو گئے، انہیں کو 5 بھی کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ 4 احمد۔ امام ترمذی نے صحیح کہا، امام ابن حبان نے صحیح کہا اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا۔ یہاں بس ایک چیز اور، بعض اہل علم نے جو کہا کہ ہبہ واپس لے سکتا ہے والد کے علاوہ بھی اور کوئی ہبہ کرتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ گفٹ ہبہ وراثت کی طرح ہوگا، اور اگر گفٹ واپس لینا چاہے تو کوئی واپس لے سکتا ہے۔ ابھی تک جتنی حدیثیں 2 گزری ہیں ان میں حرمت کی کیا دلیل تھی؟ کتا جیسے قے کر کے چاٹتا ہے اپنی قے کو، جتنا گھناؤنا عمل کتے نے کیا اتنا ہی گھناؤنا عمل اس مسلمان نے کیا جس نے گفٹ دے کر کے واپس لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، امام صاحب کا قول درست ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رسول نے حرام نہیں کہا، کیا فرمایا؟ کتا قے، یعنی ایک اچھی چیز نہیں ہے، واپس تو لے سکتا ہے لیکن گھنانا کام کیا، جیسے کتا قے کر کے چاٹتا ہے۔ اللہ سنے فرمایا کتا قے کر کے چاٹتا ہے تو حرام کام کر رہا ہے، نہیں، بس اللہ رسول نے خبر دیا
کہ کتا جیسے ایک گھناؤنا عمل کیا، بڑا بے شرم ہے، ذلیل مکروہ، کہہ بھی کرتا ہے اور چاٹتا بھی ہے، جیسے اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، ایسے جس نے کیا برا تو کیا، اخلاقی تو برا تو کیا، لیکن کوئی حرام کام اس نے نہیں کیا۔ اس حدیث کا معنی سمجھے مانوی تحریف کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ پہلے ان دونوں حدیثوں کو نقل کیا جس کو وہ تحریف کر کے کہتے تھے بھئی اللہ رسول نے کیا فرمایا، کتا حرام کام کر رہا ہے، بس اتنا فرمایا کہ ہاں گندی چیز ہے، کہہ کر کے چاٹنا گندی چیز ہے۔ ایسے ہی گھناؤنا عمل ہے، دے کے واپس لینا اخلاقی طور پر، ورنہ شرعاً حرام نہیں ہے۔ تو ابن حجر نے اس تحریف کرنے والوں کی تردید کی۔ چلو یہ جو حدیث آئی لا یحل، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، کیا مطلب حلال نہیں ہے تو حلال کا بول دے حرام، پتہ چل گیا ان دونوں قے کرنے والی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ حرام ہے لینا، جسے قے کا دوبارہ چاٹنا حرام ہے، ایسے ہی دوبارہ گفٹ واپس لینا حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کر دی کیا، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ گفٹ کر دینے کے بعد واپس لے، الا والد، والد نے اگر گفٹ کیا ہے اولاد کے لیے تو اگر اس واپس لینا چاہے تو لے سکے۔ یہ حدیث بھی ہے، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا باپ ہو تم اپنا گفٹ واپس لے سکتے ہو۔ یہ چند حدیثیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے کچھ فضائل آئیں گے، اور دوسرے اور دو مسائل ہیں، ایک ہے امرا اور ایک ہے رقبہ، دو اور ہیں جو گفٹ سے ملے ہوئے مسائل ہیں۔ ان دونوں ابواب کی حدیثیں بھی ابن حجر نے اسی میں نقل کر دیا، جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے نشست اگلے ہفتے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول کے فہم عطا کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔